السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی کا مستحق اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہم سب پر بے شمار انعامات و احسانات فرمائے، اور سب سے عظیم نعمت مذہب اسلام کی شکل میں عنایت فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام انبیاء اور رسول پر، اور خاص طور سے اس کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، مذہب اسلام نہایت پاکیزہ پاکیزگی، نظافت اور نفاست کی تعلیم دینے والا مذہب ہے۔ وہ انسان کے نہ صرف عقیدہ اور فکر کو، بلکہ انسان سے جڑی ہوئی تمام چیزوں اور پورے معاشرے کو نہایت پاک صاف ستھرا اور طہارت سے بھرپور دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی جو ابتدائی وحی ہے، ابتدائی دور کے وحی میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے عقیدے کی طہارت کے ساتھ ساتھ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور پھر وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کہہ کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے معاشرے میں تمام قسم کی نجاستوں، خباثتوں، گندگیوں اور آلودگیوں کو پاک و صاف کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ آج جو مجھے عنوان دیا گیا تھا وہ ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال یا حکم اسلام کی نظر میں۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں جس قدر ممکن ہوا جلد از جلد آپ کے سامنے بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے قرآن و حدیث کے کچھ نصوص بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس سے نشہ آور چیزوں کا حکم ہمیں معلوم ہو، اس کی قباحت اور استعمال کرنے والے شخص کے لیے وعید کا ذکر ہو۔ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں تمام قسم کی نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس کا نام شراب ہی ہو، اگر اس کے اندر نشہ ہے، اس کا کچھ بھی نام ہو، اسے کسی بھی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہو، اگر نشہ ہے تو وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں سب خمر کے حکم میں ہیں، یعنی وہ سب شراب کے حکم میں ہیں، اور تمام نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔
اسی طرح نشہ آور چیز مقدار میں کم ہو یا زیادہ ہو، اسے استعمال کرنے سے کسی کو نشہ آئے یا نہ آئے، اگر اس کے اندر نشہ کی خاصیت ہے، چاہے اسے زیادہ استعمال کرنے سے ہی کیوں نہ نشہ آتا ہو، پھر بھی اس کا ایک قطرہ بھی، ایک دانہ بھی، ایک ذرہ بھی استعمال کرنا شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اسکر قلیلہ کثیرہ فقلیلہ حرام، ہر وہ چیز جسے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہو جائے، اس کی کم مقدار اور تھوڑی سی تعداد بھی استعمال کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ لہذا بنیادی طور پر ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں نشے کے طور پر شراب کے علاوہ بھی جتنی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، سونگھنے کی ہوں، یا اسے دانتوں پر رگڑنا ہو، یا کسی بھی اور طریقے سے جتنی بھی چیزیں نشے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ سب کی سب حرام ہیں، اور شرعی اعتبار سے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا استعمال کرنا نہ زیادہ مقدار میں جائز ہے اور نہ تھوڑی مقدار میں جائز ہے۔ نشہ آئے تب بھی حرام ہے، نشہ نہ آئے تب بھی حرام ہے۔ یہ نشہ آور چیزیں کیوں حرام ہیں؟ میں نے تمہید کے طور پر یہ بات ذکر کی تھی کہ اسلام طہارت اور پاکیزگی کا مذہب ہے۔ وہ جس طرح سے انسان کے عقیدے اور فکر کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، ایسے وہ چاہتا ہے کہ انسان کا جسم بھی پاک ہو، اس کا لباس بھی پاک ہو، اس کے خیالات بھی پاک ہوں، اور پورے معاشرے کے اندر طہارت و صفائی کا بول بالا ہو۔ چونکہ نشہ آور چیزیں اسلام کی نظر میں نہ صرف یہ کہ خبیث ہیں، گندی ہیں، نجس ہیں، معاشرے کے اندر نجاست اور گندگی کو پھیلانے کا ذریعہ ہیں، بلکہ اسلام خمر کو، نشہ آور چیزوں کو تمام قسم کی خباثتوں، نجاستوں، گندگیوں کا سبب، جڑ، ماں اور مرکز کہتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخمر ام الخبائث، خمر یعنی شراب، نشہ آور چیزیں تمام قسم کی خباثتوں کا، گندگیوں کا سبب اور جڑ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، تمام قسم کی نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ نشہ آور چیزیں تمام قسم کے شر اور برائی کی کنجی اور چابی ہیں۔ ایک دوسری حدیث سنن نسائی کی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، موقوف روایت ہے لیکن حکماً یہ مرفوع ہے، وہ کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، تمام قسم کی نشہ آور چیزوں سے بچو، اس لیے کہ یہ نشہ آور چیزیں تمام قسم کی گندگیوں اور نجاستوں کی ماں ہیں۔ معاشرے کے اندر عقیدے اور فکر سے لے کر کے جتنے بھی نجاستیں معاشرے کے اندر ہیں، جتنی بھی خباثتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، تمام قسم کی چیزوں کی یہ ماں اور جڑ ہے۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ پچھلی قوموں کا واقعہ ہے، پچھلی قوم میں سے کسی قوم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت صالح اور دیندار نیک آدمی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ ایک زانیہ خاتون اس کے پیچھے پڑ گئی اور اس نے اپنی خادمہ کو اس نیک عابد کے شخص کے پاس بھیجا اور کہا کہ ایک خاتون آپ کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے بلانا چاہتی ہے۔ نیک آدمی تھے، انہوں نے سوچا گواہی کے لیے بلایا ہوگا، چل کے ذرا اس کی مدد کی جائے۔ چنانچہ اس لونڈی کے ساتھ وہ نیک عابد آدمی گواہی دینے کے لیے چل پڑے۔ وہ کنیز، وہ خاتون اس عابد آدمی کو لے کر کے ایک محل میں داخل ہوئی۔ محل میں داخل ہونے کے بعد میں جس کمرے سے وہ گزرتی تھی اس کمرے کا دروازہ وہ بند کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ پیچھے کے سارے دروازے بند ہو گئے، اور چلتے 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 وہ عابد آدمی ایک نہایت حسین اور خوبصورت شخص کے پاس جا کر پہنچا، جس کے پاس ایک لڑکا موجود تھا اور وہیں شراب بھی موجود تھا۔
شراب نشاور چیز اور وہیں ایک لڑکا موجود. اس زانیہ خوبصورت عورت نے اس پرہیزگار آدمی سے کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے آپ کو دھوکے سے بلایا ہے. میں کسی معاملے میں آپ سے گواہی نہیں چاہتی ہوں. میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ کو 3 آپشن دے رہی ہوں. 3 چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہے. یا تو آپ میرے ساتھ زناکاری کریں، یا آپ اس لڑکے کو قتل کر ڈالیں، یا یہ شراب رکھا ہوا ہے، اس شراب کا ایک جام، ایک گلاس آپ پی لیں. میں نے اس مقصد سے آپ کو بلایا ہے کہ آپ کو ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے. پیچھے کے سارے دروازے بند ہیں، واپس نہیں جا سکتے آپ کو ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ہے. انہوں نے غور کیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ ان تینوں کاموں میں سے سب سے معمولی کام یہ ہے کہ ایک گلاس شراب پی لیا جائے. زناکاری کے مقابلے میں، کسی کو ناجائز قتل کرنے کے مقابلے میں انہوں نے ایک گلاس شراب پینے کو کمتر سمجھا اور انہوں نے کہا مجھے ایک گلاس شراب پلا دیجئے، میں یہی پسند کر رہا ہوں. 2 چیزوں کے مقابلے میں یہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے. چنانچہ انہوں نے جب ایک گلاس جام شراب پیا، نشے میں ہوئے تو انہیں مزید کا مطالبہ اور پلاؤ. انہیں اور پلایا گیا، یہاں تک کہ بھرپور جب نشہ آ گیا تو انہوں نے زناکاری بھی کی اور اس شخص کو، اس لڑکے کو قتل بھی کر دیا. یہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کا گناہ ہے، ذریعہ ہے تمام قسم کے گناہوں کا. کہ اگر انہوں نے شراب نہ پیا ہوتا تو ممکن تھا کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوتے، لیکن شراب پینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے تمام گناہوں میں مبتلا ہو گئے. جو 3 آپشن دیے گئے تھے تینوں میں ملوث ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ شراب ام الخبائث ہے. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اجتنبوا فاجتنبوا الخمر، نشہ آور چیزوں سے، شراب کے استعمال کرنے سے بچو. فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر، اللہ کی قسم کسی بھی آدمی میں ایمان اور مسلسل نشے کی چیزوں کا استعمال کرنا اگر ایک ساتھ جمع ہو جائے تو بہت ممکن ہے کہ اسے ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے ہاتھ دھونا پڑ جائے. ایک آدمی صاحب ایمان بھی ہے اور مسلسل نشاور چیزوں کا استعمال بھی کر رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ مرتے مرتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یعنی ایمان کو سلب کر لینے کا، ایمان کو ختم کر دینے کا ذریعہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن. آپ نے فرمایا لا یشرب خمر، شرابی جب شراب پیتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے، چوری کرنے والے جب چوری کرتا ہے، جو جس وقت وہ یہ جرم کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جایا کرتا ہے. تو یہ شراب خوری، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، چاہے آپ اس کو سگریٹ کی طرح شکل میں کریں، گٹکے کی شکل میں کریں، گل منجر کی شکل میں کریں، آپ اس کو شراب کی شکل میں کریں، جس شکل میں بھی کریں، جس وقت ہم ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آدمی مومن نہیں ہوتا ہے، اس وقت ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہوتا ہے. اسی طرح یہ نشہ آور چیزیں مال کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے. مال اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، جس کے ذریعہ انسان کی دنیاوی زندگی بہتر و مضبوط ہوتی ہے اور اس کے ذریعہ وہ آخرت کو بہتر انداز میں کمانے اور حاصل کرنے کی طاقت اور طاقت پیدا کر لیتا ہے. لیکن یہ نشہ آور چیزیں مال کو ضائع کرنے کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اور اگر کیلکولیشن کر کے دیکھا جائے تو میں صوبے اور ملک کی بات نہ کروں تب بھی کسی ایک بڑے شہر میں نشے کے طور پر سالانہ استعمال کی جانے والی رقم کا اندازہ کیا جائے تو یہ کروڑوں اربوں میں جائے گا. میں صوبے کی ضلع کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک شہر کی بات کر رہا ہوں. ایک شہر میں نشے کے طور پر جو رقم استعمال کی جاتی ہے اگر اس کا اندازہ کیا جائے تو کروڑوں اربوں میں رقم جائے گی. اس بڑے پیمانے پر اس اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت اس کے مال کو ضائع کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے، جبکہ یہ مال اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اسے کسی بھی طور پر ضائع کرنا اور برباد کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے 3 چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. 3 چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے.
قیل وقال وکثرت السؤال وإضاعة المال، بہت زیادہ بے سبب بحث و مباحثہ کرنا، جس چیز کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس میں بھی لگے ہوئے ہیں، بحث و مباحثے میں لگے ہوئے ہیں۔ وکثرت السؤال، بہت زیادہ سوالات کرنا، وإضاعة المال، اور مال کو ضائع اور برباد کرنا، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے مال کو ضائع اور برباد کرنا، کسی بھی شکل میں ضائع اور برباد کیا جائے۔ اگر حرام کے طور پر اس کو استعمال کر کے ضائع اور برباد کیا جائے تو اس کی قباحت اور برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ نشہ آور چیزیں انسان کی عزت اور آبرو کے لیے بھی خطرناک ہیں، اسے بھی ضائع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی نشیڑی ہو، نشے کا استعمال کرتا ہو، سماج اور معاشرے سے اس کی عزت اور اس کے ویلو دھیرے دھیرے کم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ماں بہن کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اپنے ماں بہن کی، اپنی عزت و آبرو کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ بدکاری بدفعلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے نشہ آور چیزیں انسان کی عزت کو بھی ضائع کرنے کا سبب و ذریعہ ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وبلدكم هذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح سے ذی الحجہ کا مہینہ محترم ہے، جس طرح سے 10ویں تاریخ محترم ہے، جس طرح سے بلد حرام مکہ المکرمہ محترم ہے، ایسے ہی ایک آدمی کی عزت بھی قابل احترام ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچا کر کے رکھنا، اس کو ضائع نہ ہونے دینا ہماری آپ کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے۔ چونکہ نشہ آور چیزوں کے استعمال کے ذریعہ ایک انسان اپنی عزت کو ضائع و برباد کر دیتا ہے، اس اعتبار سے وہ سخت گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت عقل بھی ہے، اور عقل بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعہ وہ خیر اور شر میں، صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی نشے کا عادی ہو جائے دھیرے دھیرے وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز، اپنے اور غیر کی تمیز، باقی ناپاکی کی تمیز بھول بیٹھتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی نشہ آور چیزوں کا استعمال سخت گناہ کا سبب ہے۔ اسی طرح نشہ آور چیزوں کا استعمال انسان کے جان کو بھی ہلاک کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ جسمانی قسم کی ہو چاہے روحانی قسم کی ہو، اور جسمانی میں سے بھی وہ چاہے عقل سے متعلق ہو یا دماغ سے متعلق ہو یا پھیپھڑوں سے متعلق ہو یا معدے سے متعلق ہو یا گردے سے متعلق ہو، اطباء کا اس سلسلے میں تقریباً اتفاق ہے کہ ایک بڑی تعداد نشے کی وجہ سے بیمار ہے اور ایسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا نشہ آور چیزوں کا استعمال انسان کی جان کو بھی ختم کرنے والا اور اس کے لیے دھیرے دھیرے زہر کا کام کرنے والا، سلو پوائزن کی حیثیت رکھنے والا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگو اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک بارگی قتل کرنا بھی اسی میں شامل ہے، دھیرے دھیرے قتل کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خسارے میں، نقصان میں مت ڈالو، موت کے حوالے مت کرو، اپنی جان کی، اپنی عزت کی، اپنے مال کی، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اور چونکہ نشہ آور چیزیں ان تمام چیزوں کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے تمام قسم کے نشہ آور چیزیں اسلام کی نظر میں حرام ہیں۔ اسی طرح یہ نشہ آور چیزیں سماج کے اندر بگاڑ پیدا کرنے، دشمنی پیدا کرنے، نفرت پیدا کرنے اور لڑائی اور جھگڑے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی موقعوں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے وہاں اس کا 3 مقصد ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا جہاں وہ کہتا ہے اس کا 3 مقصد ہوتا ہے۔ پہلا مقصد خاص طور سے اہل ایمان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ خاص تمہارے بارے میں کہی جانے والی بات ہے، تمہیں اس پر خاص کان دھرنا اور توجہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی ہمیں اور آپ کو خاص طور سے متوجہ کیا ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے یہ بتلانا
کہ جو بات بتائی جا رہی ہے تمہیں مخاطب کر کے یہ تمہارے ایمان سے جڑی ہوئی چیز ہے، اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور تیسرا مقصد، اہل ایمان کو مخاطب کر کے جس کام سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا، یا جس کام سے منع کیا گیا ہے اس میں ملوث ہونا ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ شراب والی آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ہم کو مخاطب کیا ہے۔ لہذا اول تو ہم اللہ رب العالمین کے خاص مخاطب ہیں، اللہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے اور یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرنا تمہارے ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے غفلت کرنا تمہارے ایمان کو کمزور یا ضائع اور برباد کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایمان کے دعوے دارو، یقیناً تمام قسم کی نشاور چیزیں اور جوا اور پاسا اور یہ تھان، یہ تمام کی تمام قسم کی چیزیں نجس ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب نجس ہیں۔ اس کے اندر عقیدہ و فکر سے لے کر کے تمہارے سماج، تمہارے جسم تک کی نجاستیں موجود ہیں۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نشہ آور چیزوں کو حرام کرنے کے لیے 3 اعتبار سے گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا رجسن، سب سے پہلی بات تو یہ کہ نشہ آور چیزیں جتنی ہیں وہ سب نجس ہیں، نجاست کا سبب و ذریعہ ہے۔ من عمل الشیطان، دوسری بات یہ کہ یہ شیطانی کام ہے۔ تیسری بات فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، انسان کی کامیابی کے لیے نشہ آور چیزوں سے اس کا بچنا نہایت لازم اور ضروری ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ نشہ آور چیزوں میں اور جوئے میں تمہیں مبتلا کر کے تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نشہ آور چیزیں اور یہ جوا انسان کے سماج کو بگاڑنے اور سماج کے اندر مختلف قسم کی برائیوں کو جنم دینے اور آپس میں حسد اور نفرت اور لڑائی اور جھگڑا کا سبب و ذریعہ ہے۔ لہذا جو آدمی معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، معاشرے کو امن و سکون والا دیکھنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو، پورے معاشرے کو تمام قسم کی نشہ آور چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ نشہ آور چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نشہ آور چیزیں معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہیں، یہ نشہ آور چیزیں انسان کو نماز سے روکنے کا سبب ہیں، یہ نشہ آور چیزیں انسان کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو اے اہل ایمان ان سب باتوں کو جاننے اور سننے کے بعد کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے سوال کیا، جھنجھوڑا ہے ہم کو۔ یہ سب باتیں سننے کے باوجود بتا دیا گیا کہ نجاست ہے، بتا دیا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، بتا دیا گیا تمہاری کامیابی میں رکاوٹ ہے، بتا دیا گیا کہ سماج میں فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، بتا دیا گیا کہ تمہیں نماز سے روکنے کا ذریعہ ہے، بتایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سب کچھ جاننے اور سننے کے باوجود اب بھی اس سے باز نہیں آؤ گے۔ اللہ رب العالمین کا ایک سوال ہے، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے۔ آج نوجوانوں کی، اور نوجوانوں سے زیادہ میں کہوں گا بزرگوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو مختلف قسم کی نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس کیا ہے۔ یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو باز آنے والے نہیں ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، سمینا و عصینا، یہودیوں کی طرح سے یا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، دیکھ لیا، جان لیا، لیکن ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہمارا سماج عملی طور پر یہی کہہ رہا ہے، اور یا پھر اپنے ایمان کا ثبوت دیں اور یہ کہیں سمینا وعطینا، ہم نے سنا اور بس آج کے بعد ختم، نشہ آور چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان باتوں کو سننے کے بعد میں ایک آدمی پھر دوبارہ نشے کے قریب نہ چاہے، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ نشہ آور شخص کے لیے قرآن و حدیث میں بے شمار وعید موجود ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور نشہ آور چیزوں کے بارے میں
10 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور کر دینا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ نشہ آور چیزوں میں ملوث 10 قسم کے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا آسرہا و موتسرہا، شراب کو نچوڑنے والا جس کے لیے نچوڑا گئے وہ بھی، شراب کو پینے والا، شراب کو لانے والا جس کے لیے شراب لایا جائے وہ شخص، جو شراب پلائے وہ بھی، جو شراب بیچے وہ بھی، جو شراب کی قیمت کھائے وہ بھی، جو خریدے وہ بھی، جس کے لیے خریدے جائے وہ بھی۔ ایک شراب کی چیز ہے، ایک نشاور چیز ہے، ایک سگریٹ ہے، ایک گٹکا ہے، ایک گل منجن ہے، ایک گلاس شراب ہے، 10 قسم کے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور سب کے سب پر لعنت بھیجی گئی۔ سب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے کہ الہ العالمین سارے کے سارے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اسی طرح آج جو لوگ نشے میں مبتلا ہو کر کے وقتی سرور اور کیف محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک فیشن تصور کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کل کتنے گندے قسم کے مشروب سے ان کی نوازش ان کو سیراب کیا جائے گا۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مدمن خمر، لگاتار نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والا، قاطع رحم، رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا، ومصدق بالسحر، اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ومن مات مدمن الخمر، نشہ آور چیز کو استعمال کرنے والے لوگ غور سے سنیں، ومن مات مدمن الخمر، اور جو آدمی لگاتار نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا، مر گیا، سقاہ اللہ عز وجل من نہر الغوطہ، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو نہر غوطہ سے سیراب کرے گا، نہر غوطہ سے سیراب کرے گا۔ قیل وما نہر الغوطہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ میں پھر آپ کو متوجہ کروں گا، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والے نوجوان یا بزرگ غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی مسلسل نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے کرتے مر گیا، قیامت کے دن اس کے مہمان نوازی کی جائے گی، اس کو پلایا جائے گا نہر غوطہ سے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہر غوطہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نہر یجری من فروج المومسات، یہ ایک نہر ہے، یہ ایک نہر ہے جو زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے جاری ہوگا۔ یہ ایک نہر ہے جو زانیہ بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے جاری ہوگا۔ کتنا بدبودار اور کتنا اذیت ناک ہوگا کہ اہل جہنم جن کو تصور سے بالا تر سزا دی جا رہی ہوگی، ان کا حال یہ ہوگا، حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یؤذی اہل النار ریح فروجہم، ان بدکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی بدبو سے جہنمیوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ذرا آپ غور کیجئے، ایک آدمی کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے کہ آگ میں ڈال دیے جانے کے بعد میں اسے باہر کی کسی بدبو خوشبو کا کوئی احساس رہ جائے گا؟ اس کے تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ وہاں عالم یہ ہوگا کہ آگ بھی ہے، بچھو بھی ہے، سانپ بھی ہے، مختلف قسم کی سزائیں چل رہی ہیں، اور اس کے باوجود ان زانیہ عورتوں کے شرمگاہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے ایک خصوصی تکلیف محسوس کر رہے ہوں گے جہنمی۔ اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنے والے لوگوں کو اس زانیہ عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے نہر کے ذریعے سیراب کیا جائے گا، پلایا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پسند کرے گا؟ میں پھر سے اس بات کو دہراؤں کہ جب میں نشہ آور چیز کی بات کر رہا ہوں تو اس سے مراد صرف شراب نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر شراب کے ساتھ ساتھ سگریٹ، گٹکا، بیڑی، تمباکو، کھانے کی، سونگھنے کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں خمر ہیں یا خمر کے حکم میں داخل ہیں۔
اور ایسے لوگوں کے لیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زانیہ اور بدکار عورت کی شرمگاہ سے نکلنے والے نہر سے اس کو سیراب کیا جائے گا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اور وعیدیں آپ کے سامنے ذکر کروں، میں ایک چند مشورے آپ کو دے کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نشاور چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے کیا کوشش کی جا سکتی ہے، کیا کوشش کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں ایک بڑا کردار، نشاور چیزوں کو فروغ دینے میں ایک بڑا کردار ان علماء کرام کا ہے جو نشاور چیزوں کو خود استعمال کرتے ہیں اور اس کی قباحت اور برائی کو گھٹا کر بیان کرتے ہیں، یعنی اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور ہمارا سماج مکروہ کا نام سن کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت ہلکے درجے کی چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے روایات بیان کی ہیں جس سے آپ کو نشاور چیزوں کی قباحت اور برائی معلوم ہو گئی ہوگی۔ اول تو یہ کہ نشاور چیزیں مکروہ نہیں بلکہ حرام ہیں، اور حرام ہونے کے اسباب آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ اس میں صرف نشہ ہی نہیں ہے بلکہ مال کا بھی ضیاع اور بربادی ہے، جان کی بربادی ہے، عزت کی بربادی ہے، معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ تمام نشاور چیزیں حرام ہیں، مکروہ نہیں ہیں۔ تو ان نشاور چیزوں کے استعمال کو فروغ دینے میں ان علماء کرام کا بھی بڑا کردار ہے جو خود استعمال کرتے ہیں اور اس کی قباحت کو گھٹا کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے بات واضح ہونی چاہیے کہ شراب اور نشاور جتنی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، استعمال کرنے والا کوئی بھی ہو اس سے اس کی حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عالم استعمال کرے تب بھی حرام ہے، غیر عالم استعمال کرے تب بھی حرام ہے۔ عالم اپنے قبر میں جائے گا، غیر عالم اپنی قبر میں جائے گا، دونوں کے ایک دوسرے کے سوال کا جواب نہیں دینا ہوگا۔ دوسری چیز، ہمارے وہ بزرگ حضرات جن کو ہم نے بچپن میں اور بچوں نے گھروں میں بچپن سے سگریٹ اور بیڑی اور حقہ اور گٹکا اور پان اور تمباکو کھاتے ہوئے دیکھا، بڑا کردار ان بزرگوں کا ہے، کیونکہ گھر میں جس چیز کا ماحول ہوگا ظاہر سی بات ہے اس چیز کی قباحت بچوں کے نظر میں نہیں ہوگی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں استعمال کرنے والی یہی چیزیں انسان گھر ہی سے سیکھتا ہے اور وہیں سے نشے کی لت اس کو پڑ جاتی ہے اور پھر یہ لت آگے بڑھتے بڑھتے اس کو شراب تک پہنچا دیتی ہے۔ تو دوسرا کردار بزرگوں کا ہے۔ اس لیے بزرگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جن چیزوں کا گھروں میں استعمال کر رہے ہیں وہ صرف ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ننھے منھے بچوں اور پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ بلکہ اسموکنگ کی، نشاور چیزوں کو دھوئیں والی چیز یعنی بیڑی اور سگریٹ والی چیزوں کے لیے دو قسم کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ایکٹیو اسموکنگ اور پیسیو اسموکنگ، یعنی ارادی طور پر جان بوجھ کر کے اسموکنگ کرنا، ایک آدمی خود سگریٹ پی رہا جان بوجھ کر کے، اور ایک ہے پیسیو یعنی وہ خود نہیں پی رہا ہے لیکن پینے والے لوگوں سے جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ بھی پینے والا ہے۔ اطباء نے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جتنا نقصان ان چیزوں کو استعمال کرنے سے استعمال کرنے والے کو ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ان لوگوں کے آس پاس ہوتے ہیں، یعنی پیسیو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ اگر ان کے اندر اصلاح کی فکر ہے تو وہ سب سے پہلے اس عادت کو چھوڑیں اور اپنے گھر کو تمام قسم کے نشاور چیزوں سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ لوگ، وہ مسلم حضرات جو ہمارے سماج میں ان نشاور چیزوں کے خرید و فروخت کا کاروبار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے فروغ کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو الگ سے اکٹھا کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کریں، انہیں بتائیں کہ آپ اپنی آمدنی میں ان چیزوں کی کمائی کو شامل کر کے آپ حرام آمدنی کر رہے ہیں۔ آپ نے حدیث سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشاور چیز کے بارے میں جن 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے انہی میں سے آکل و ثمنھا، اس کی قیمت کو کھانے والا بھی شامل ہے۔ لہذا جو ہمارے معاشرے کے دکاندار ہیں، جو معاشرے میں اس کی تجارت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس سے صرف اپنی آمدنی حرام نہیں کر رہے ہیں بلکہ جتنے لوگ بھی اسے خریدتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، سارے لوگوں کے گناہ کا ہم بوجھ اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کریں۔ ہماری خواتین بھی اگر سن رہی ہیں تو میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ معاشرے کی بہت اہم اکائی ہیں، اور بڑے واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے کی خواتین اصلاح کی فکر کر لیں اور اصلاح کے لیے کمر کس لیں تو کون سی ایسی برائی ہے جو جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔
اللہ رب العالمین نے خواتین کو، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے اندر ایسی فطری صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں کسی بھی قسم کی ضد کر لیں، کسی بھی چیز کو کرنے اور کسی بھی چھوڑنے کی فرمائش کر لیں، تو معاشرے کا کون سا فرض ہے جو اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا میں خواتین سے، اپنے ماں و بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی گھروں کے اندر اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے اور گھر کے معاشرے کے تمام لوگوں سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر وہ سچی کوشش کریں گے تو جس طرح سے دنیاوی معاملات میں ضد کر کے، اڑ کر کے اور فرمائش کر کے بہت سی چیزیں پوری کرواتی ہیں، اگر وہ واقعی ارادہ کر لیں گی تو معاشرے کے اندر سے یہ برائی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تمام قسم کی برائیوں سے اور خاص طور سے اس الخبائث سے، تمام قسم کی نجاستوں کی جڑ اور ماں یعنی نشاور چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں معاشرے کی ہر اعتبار سے اصلاح کرنے کی فکر اور توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔